بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وری اردو ٹیوب میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک عورت اپنا قصہ بیان کرتی ہے کہ میرے شوہر ایک لمبے عرصے سے غائب ہے۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی اور میرا ضعیف العمر باپ بھی میرے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھی بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی شدید بخار میں مبتلا ہو گئی۔ بچی کا بخار اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنی اور والد کی بھوک بھی یاد نہیں آئی۔ ایسی بے کسی اور بے چارگی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب میری بے قراری حد سے بڑھ گئی تو مجھے اللہ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قراری کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، بیماری کی، یا غربت یا افلاس کی، یا پھر گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے پر پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر بچی کے ماتھے پر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی۔ دعا سے فراغت کے بعد پانی کی پٹی دوبارہ تبدیل کی اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ سب بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اور میرے والد اس بات پہ حیران تھے کہ اتنی رات کو کون آ سکتا ہے۔ میرے والد نے دروازے پہ پوچھا، کون ہے؟ تو جواب موصول ہوا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد صاحب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ بھلا اس ڈاکٹر کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد صاحب نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے کے ساتھ پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے؟ ہم نے سادگی کے ساتھ ڈاکٹر کو بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کا معائنہ کیا اور کاغذ پر نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیں میری فیس دیں، میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دن سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، اگر دینے کے لیے فیس نہیں ہے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ مجھے اس وقت کیوں بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر لگا کہ شاید ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر پر آ گیا۔ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں، فلاں شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر پڑوس میں چلا گیا اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ روندی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا۔
میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں اپنی بچی کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا اور بچی کی دوائیاں، ہمارے لیے کھانا اور گھریلو ضروریات کی چیزیں لے آیا، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے کی تنخواہ ہمیں تب تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ ہے اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ عزیز دوستو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید قصے اور واقعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔